خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ون سے براہ راست سحری کے بابرکت لمحات میں۔ اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور آج کا موضوع بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج وہ دن ہے کہ اس دن کی مناسبت، اس دن کی نسبت جو ہے وہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منسوب ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ، میرے بائیں ہاتھ پہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام اور دائیں ہاتھ پہ موجود ہے حضرت علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ ہمارے دو علماء کرام کچھ ہی دیر میں تشریف فرما ہوں گے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مقام ہے اس سے پہلے مفتی صاحب سے بنیادی گفتگو سماعت کرتے ہیں کہ جو مومنوں کی مائیں ہیں ان کے حوالے سے تکریم، عزت، تعظیم اور احترام کا کیا حکم دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح سے مشرف ہوئیں۔ ان خواتین کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ مومنین کی مائیں بن گئیں، اور ان کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، کہ تم زمانے کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تشریف لائیں تو وہ زمانے میں ممتاز ہو گئیں اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا کہ کوئی امتی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کی مثل ہوں یا نبی میرے مثل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام حالات میں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ بیوہ ہو جاتی ہے، عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، لیکن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو اللہ نے یہ حکم عطا فرمایا کہ نبی کریم کے وصال ظاہری کے بعد وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ ان کی خصوصیت ہے، خاصہ ہے، جو اس نسبت کے اعتبار سے انہیں عطا کیا گیا۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں وہ امہات المؤمنین تو ہیں، اور اس نسبت کے اعتبار سے ان کی ان کا شرف ہے، ان کی تعظیم ہے، ان کا اکرام ہے، اور وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ نفس زوجیت میں تو تمام امہات المؤمنین برابر ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باعتبار زوجہ، حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا باعتبار زوجہ نفس زوجیت میں برابر ہیں، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے حوالے سے جو شان حاصل ہے وہ بقیہ سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ واہ واہ! یعنی محبوبیت مصطفی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بے مثل و بے مثال شان رکھتی ہیں۔ آپ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار فرماتے تھے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر محبت کی کچھ علامتیں لکھی، تو ان میں دو علامتیں بڑی اہم ہے کہ جس سے محبت ہوگی اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے گا، فطری سی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سے محبت ہوگی تو اس محبوب کی متعلقہ تمام چیزوں سے محبت ہوگی، یعنی اس کا تعلق جس جس چیز سے ہو جائے گا ان تمام چیزوں سے محبت ہوگی۔ اب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت فرماتے ہیں، تو آپ کے محبوبیت مصطفیٰ ہونے کا عالم یہ ہے کہ
آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم کثرت کے ساتھ ذکر فرماتے تھے، واہ واہ واہ، حتیٰ کہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کی قسم مجھے ختیجہ سے زیادہ اچھی بیوی نہیں ملی۔ واہ واہ واہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی سبحان عنہا اللہ۔ کے لیے فرما رہے ہیں۔ پھر جو متعلقین کی بات ہے، تو ایک بار ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک سہیلی آئیں۔ تو جب وہ سہیلی آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی کو بٹھا دیا۔ واہ واہ، حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان خاتون کا اتنا اکرام فرمایا، اتنی تعظیم فرمائی اور اپنی جگہ پر بٹھا دیا، ان میں اکرام کی کون سی بات تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے انہیں اتنا اکرام عطا فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اکرام کی بات یہ تھی کہ وہ ختیجہ کی سہیلی تھی، اللہ، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی ہونے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا اکرام فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک موقع پر حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر تشریف لا رہی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں سالن تھا اور پانی تھا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ابھی آپ کے پاس خدیجہ جو کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب یہ آپ کے پاس لے کر آئیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے میرا سلام کہیے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا عالم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں سلام عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ بات میں نے ضمناً یوں ذکر کر دی کہ ازواج تو تمام ہیں اور ہر ایک کی ایک اپنی شان ہے، لیکن محبوبیت مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بے مثل و بے مثال ہیں۔ بے شک، یہاں پر ایک اور بات سمجھنے لائق ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نکاح ہوا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر مبارک تھی وہ 40 برس تھی۔ ہاں، 40 برس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی اس وقت وہ 25 برس تھی۔ تو اگر عمر کا فرق دیکھا جائے تو کتنے برس کا فرق آیا؟ 15 برس کا فرق آیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس عقد نکاح سے پہلے 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، یعنی آپ کے 2 نکاح ہوئے اور آپ کے دونوں شوہروں کا یکے بعد دیگرے انتقال ہوا، اور اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ آج ہم آپ کی سیرت کو ڈسکس کر رہے ہیں، 10 رمضان المبارک آپ کا یوم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ایک بات تو ہمارے معاشرے کو یہ سمجھنی چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے میں بیوہ سے شادی کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، ہاں، ٹھیک ہے، اور ہم سیرت کو بیان کر رہے ہیں، تو کم از کم ہم اپنی افکار کو بدلیں کہ شرعی طور پر مطلقہ سے شادی کرنا اور بیوہ سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا عقد نکاح فرمایا وہ بیوہ سے فرمایا جو ظاہری طور پر بیوہ ہو چکی تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات، آج ہمارے معاشرے میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، جب بھی رشتہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے عمر پوچھی جاتی ہے۔ صحیح، بعض اوقات اگر 1 سال کا بھی فرق ہو تو بقیہ تمام چیزوں کو دیکھے بغیر منع کر دیا جاتا ہے کہ بھئی مجھے بڑی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرنی، اگرچہ وہ بہت ساری اوصاف کی حاملہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر اطہر سے 15 برس بڑی عمر والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو کہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی ان سے نکاح فرمایا۔ تو سیرت کا یہ پہلو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ تیسری اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ آپ جو محبوبیت مصطفیٰ کا آپ کو شرف حاصل تھا، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب تک آپ حیات رہیں
تو آپ کی حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. واہ واہ واہ. نبی کریم کے جتنے نکاح ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد ہیں. اور وصال کے وقت جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیمار ہو گئیں اور وقت وصال آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے نبی کریم کو دیکھا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت رخصت ہے. تو نبی کریم نے سمجھایا کہ ہر ایک نے جانا ہے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس چیز کا غم نہیں ہے کہ میں مرنے والی ہوں, مجھے اس چیز کا دکھ نہیں ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں, مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جو میں آپ کو دیکھتی رہتی ہوں اور آپ کی صحبت پاتی ہوں میں اس صحبت سے محروم ہو جاؤں گی. یعنی اس وقت بھی آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ایک خواہش ہے, لیکن وہ میں آپ سے عرض نہیں کر سکتی, میں اپنی بیٹی فاطمہ سے عرض فرماؤں گی, وہ آپ کو بتا دیں گی. اس کے بعد انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنے والد محترم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری طرف سے یہ عرض کیجئے گا کہ وہ چادر جو آپ اپنے جسم اطہر پر اوڑا کرتے تھے اور جب وہ آپ کے جسم پر ہوتی اور وہی نازل ہوا کرتی تھی, وہ چادر میرے کفن کے لیے آپ عطا فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفن کا معاملہ تو دور کا ہے, میں ابھی یہ چادر دیتا ہوں, تم اپنی والدہ کو عطا کر دو. تو گویا کہ ایک بے مثل و بے مثال محبت, ایک بے مثل و بے مثال عشق, ایک بے مثل و بے مثال قربانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں نبی کریم کے لیے نظر آتی ہے. سبحان اللہ. خوبصورت گفتگو جاری ہے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.